ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کی پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے. ہلکا دھیان ریت کا درہ درہ، درخت کا پتا پتا، دریا سمندر کا قطرہ قطرہ، پہاڑ بادل چاند سورج ستارے سب ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں. ہلکا دھیان، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہلکا سا دھیان رہے. اس پر حضرت والا پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ جو بہت عرصے سے دل چاہ رہا تھا دوبارہ بیان کرنے کے لیے، جو کائنات کا درہ درہ، پہاڑ بادل چاند سورج ستارے، بال بال، تسبیح کا دانا دانا، ٹیوب لائٹ، یہ کیا کہتے ہیں، در و دیوار، شیشہ، الماریاں، میرا بال بال اللہ تعالیٰ کا نام لے رہا ہے. اس پر پیارے شیخ نے فرمایا کہ تمام کائنات کی خدمات انسان کی تربیت میں مصروف ہیں. بس جب مومن اللہ کہتا ہے تو تمام کائنات کی طرف سے بھی وکالتاً اللہ کہتا ہے. یہ آشکانہ ہے. یہ کیا کہوں کہ ایسی بہت سی باتیں میرے نظروں کے سامنے ہوئی ہیں، اور مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے وہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ خزائن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرمائے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور ایک دفعہ حضرت کا ایک جملہ عرض کر لیتا ہوں. فرمایا ساری کائنات کو اللہ نے ہمارا غلام بنایا اور ہمیں اپنا غلام بنایا. ساری کائنات فرما بردار اور اللہ معاف فرمائے ہم لوگ نافرمان. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو سورج ہے، کتنے ہزار سال ہو گئے اپنے وقت پہ نکلتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج 1 منٹ سورج دیر سے نکلے گا، فرشتے نٹ بولٹ ٹائٹ کر رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آم کے موسم کے اندر جو ہے وہ کوئی اور چیز ہو جائے گی، باہر میں خزاں آ جائے گی. مطلب یہ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارا خادم بنا دیا، غلام بنا دیا. کھانے کو دیکھ لو، پینے کو دیکھ لو، مسالوں کو دیکھ لو، گن نہیں سکتے ہم. نہ سارا دن آدمی کو بیٹھ سکتا ہے، گن ہی نہیں سکتے بات کو. تو آخر میں یہی توبہ کر کے آدمی اٹھے گا کہ اللہ معاف فرما دیں. آپ کی ایک ذرہ برابر نعمت جو ہے اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، ایک ناخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے. باقی تو دانت وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا، اس کو تو گن ہی نہیں سکتے. ہر سانس جو لے رہے ہیں، کوئی اگر چاہے اللہ کے احسانات کو یاد کرنا نہیں لکھ سکتا. سپر کمپیوٹر ایجاد ہو گیا جناب، کہ مسئلہ ہی نہیں ہے ہم اللہ کے احسانات گن لیں گے، ناممکن ہے. لیکن بتا رہا ہوں کہ اس نے ٹوٹل بھی کر لیا. فرض کریں جو سارے چیزیں گن کے جب ٹوٹل کا بٹن دبایا، اس وقت جو اس نے سانس لیا اور چھوڑا اس کو تو لکھو بھائی. ہاں، پانی پیتے ہوئے ٹھسکا لگ جائے کیا حالت ہو جاتی ہے، سانس رک جائے کبھی کبھی کیا حالت ہوتی ہے. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ تمام کائنات کی خدمات انسان کی تربیت میں مصروف ہے. فرمایا ذکر کرتے ہوئے رونا نہ آئے، رونے کی شکل بنا لو. فرمایا اللہ توفیق دے خانقاہ بناؤ، اللہ کا ذکر کرو. ہندو ہے آنے دو، عیسائی آنے دو. کچھ عرصے کے بعد وہ کہے گا کہ اللہ کے نام میں تو بڑا مزہ آ رہا ہے. فرمایا اس وقت کہہ دینا تو کلمہ پڑھ پھر دیکھ کیا مزہ آتا ہے. تو خانقاہ میں تو آ سکتے ہیں آپ. ہم جب چھوٹے تھے کتاب پڑھتے تھے، پتہ نہیں کس چیز کی کتاب تھی، اس میں لکھا ہوتا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ مساجد بناتے تھے، مدارس، خانقاہیں، میں نے خود پڑھا ہے، سرائے وغیرہ بناتے تھے، خانقاہیں بناتے تھے اور پھر ان کے حوالے کر دیتے تھے. تو فرمایا کہ بس جب مومن اللہ کہتا ہے تو تمام کائنات کی طرف سے بھی وکالتاً اللہ کہتا ہے. اور جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو گویا تمام کائنات کی طرف سے کہتا ہے، کیونکہ اس کی تربیت میں زمین، آسمان، چاند، سورج، پانی، ہوا، سمندر، پہاڑ، غرض پوری کائنات کی خدمات شامل ہیں. پانی اور ہوا، خورشید و قمر، زمین و آسمان سب تیری خدمت میں مصروف ہے، تاکہ روٹی کا لقمہ جو تو ہاتھ میں لے تو اس کو غفلت سے نہ کھائے. تاکہ جب روٹی کا لقمہ جب تو ہاتھ میں لے تو اسے غفلت سے نہ کھائے. پس جب مومن نے اللہ کہا تو ارض و فلک نے اللہ کہا، شمس و قمر نے اللہ کہا، بر و بحر نے اللہ کہا، شجر و حجر نے اللہ کہا، چرند و پرند نے اللہ کہا، صحرا اور سمندر نے اللہ کہا، سیارات اور نجوم سب نے اللہ کہا. کیونکہ اس کی پرورش میں ایک طریقے سے سب شریک ہیں. یہ اس سے صوفیہ کے اس مراقبے کی حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ کہو تو تصور کرو کہ میرے ہر بنے بال سے، ہر بال سے، اور کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ نکلا، پہاڑ سے اللہ نکلا، دریا. اور پھر ہلکا سوچنا ہے کوئی سر پر، اس کو ضروری بھی نہیں سمجھنا ہے. یہ بار بار یہ اشعار اور یہ سوچ یہ ضروری نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ کا نام محبت سے لینا سیکھ لیں. اس لیے
یہ نہیں کہ سر میں درد ہو رہا ہے زبردستی دماغ کو چٹنی بنا دیا. ہلکا سا دھیان, کبھی کبھی 8 مہینے تک خیال نہیں آتا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے, تو کیا ہوا؟ اللہ کا نام لینا خود کتنی بڑی بات ہے بھائی. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا مزہ نہیں آ رہا, فرمایا ارے ظالم, اتنے بڑے رب کا نام لے رہا ہے, اس سے بڑی اور نعمت کیا چاہیے تجھے؟ مزہ تو اللہ کا مہمان ہے, آ جائے شکر کرو, نہ آئے تو صبر کرو. شکر کا حاصل گناہ نہ کرنا, صبر کا حاصل گناہ نہ کرنا. چتوی مومن کی پٹوی مومن کا, دونوں حالتوں میں مومن کا فائدہ ہے, پریشانی. یہ کیا بات ہے؟ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے فرمایا الذاکر کل واقف علی الباب, ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے دروازے پر پہنچ گیا. یہ بڑی نعمت نہیں اللہ کے دروازے پر پہنچنا, اور ذکر کرنا اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے, یہ نعمت نہیں اللہ تعالیٰ کی. یہ تو تجھے فکر پڑی ہوئی ہے جب سارے میرے کام بن جائے گا نا حضرت, پھر حضرت میں اللہ کا نام لوں گا. فرمایا اسی ذکر کے برکت سے تو اللہ کام بنائیں گے, اور تو پہلے شرط لگا رہا ہے. جو حالت ہو اللہ کا نام لینا شروع کر دیں. خمیرہ موتیوں کا زبان پر آیا, سوتے رہو, میں کچھ نہیں کہا میں نے آپ کو. خمیرہ موتیوں کا زبان پر آیا اور نیچے چلا گیا. خبر خطرناک سنی غم کی, یہ موتیوں کا خمیرہ اثر نہیں کرے گا کیا؟ تو غم کے اندر اللہ کے نام کا اثر نہیں ہوگا. ارے اپنے کمرے میں روز آدمی جاتا ہے, لائٹ بند ہوتی ہے, پتہ ہے بٹن سیدھے ہاتھ پر ہے, لیکن تھوڑا سا اوپر نیچے کچھ تو ہاتھ لگے گا. کبھی بہت عرصے کے بعد جائیں تو پریشانی تو ہوگی, لیکن جب لائٹ جل گئی تو پریشانی سب دور ہو گئی. ایسے ہی ذکر کی لائٹ جل گئی تو سب کام بن گیا. انسان نے جب اللہ کہا تو تمام کائنات نے اللہ کہا, کائنات کے ذرے ذرے نے اللہ کہا, پرندوں نے کہا, درندوں نے کہا, پرندوں نے کہا, اور درخت کے پتوں نے کہا, ذرے ذرے نے کہا, سمندر دریا کے قطروں نے کہا, تمام کائنات نے اللہ کہا, کیونکہ اس کی طاقت میں تمام کائنات کی خدمات شامل ہیں. نیز اس حدیث شریف کا مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے, مفہوم کہ جب تک روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہ آئے گی, کیونکہ اس کی وکالت سے تمام کائنات ذاکر ہے. اور جب کوئی اللہ کہنے والا نہیں رہا تو اب کائنات گویا غیر ذاکر ہو گئی, اور مقصد کائنات گویا باقی نہیں رہا. مقصد کائنات تو اللہ کی ذات ہے نا بھائی, تو جب اب مقصد ہی نہیں رہا, اللہ اللہ کہنے والا ہی نہیں رہا, مقصد کائنات باقی نہیں رہا. جب ذکر جانے حیات جانے کائنات نہ رہا, جب ذکر جانے حیات جانے کائنات نہ رہا تو کائنات کی موت لازمی ہو گئی, اس لیے سب درہم برہم اور فنا کر دی جائے گی. ماشاءاللہ بھائی, ماشاءاللہ.